آج سے 1400 سال پہلے عرب کے مرکز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امن، اتحاد اور ایک خدا کی اطاعت کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جھنڈے تلے جنگ جبائل کو متحد کیا اور بھائی چارے اور ہمدردی کی مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے قبائلی اختلافات کو ختم کر کے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھے جو ایمان کی ڈورے سے بندھا ہوا تھا۔ ابتدائی مسلم معاشرہ مشترک مقصد اور عقیدے کے ماحول میں پروان چڑھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پنی تقوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے مشہور تھے۔ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے اور چیلنجوں کا سامنا ناقابل یقینا ایمان اور ثابت قدمی کے ساتھ کیا۔ 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے مسلم معاشرے کی قیادت میں ایک خلا پیدا کر دیا۔ یہ سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کون لے گا یا مسلم ریاست کا خلیفہ کون ہوگا تنازعہ کا باعث بن گیا۔ ایک گروہ جو بعد میں سنی کے نام سے جانا گیا کا ماننا تھا کہ خلیفہ انتخاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے باہم رضامندی سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بطور پہلے خلیفہ حمایت کی۔ دوسرا گروہ جو شیعہ کے طور پر سامنے آیا کا کہنا تھا کہ قیادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہے رہنی چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حقدار جانشین تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین کے بارے میں رائے میں یہاں اختلاف سے شیعہ تقسیم کا آغاز تھا۔ اپنی تاریخی اور مذہبی اختلافات کے باوجود سنی اور شیعہ بنیادیہ اسلامی عقائد پر متفق ہیں۔ دونوں گروہ اسلام کے پانچار کان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بت پر ایمان، نماز، رمضان میں روزہ، زکوہ اور مکہ کی زیارت۔ قرآن مجید جو اسلام کی مقدس کتاب ہے، سنیوں اور شیعوں دونوں کے لیے یکساں اہمیت رکھتی ہے۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی کے طور پر مانتے ہیں، اور حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کا مجموعہ ہے میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کی ان دو شاخوں کے درمیان اختلافات بنیادی طور پر مذہبی قیادت، اسلامی قانون کی تشریح اور بعض مذہبی عقائد کے معاملات میں۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سنیوں اور شیعوں کو متحد کرنے والوں ایمان کے بنیادی اصولان کے اختلافات سے کہیں زیادہ ہے۔ چوتھا حصہ مختلف راستے، مشترکہ منزل سنیوں اور شیعوں کے طریقے۔ اسلام کے بنیادی اصولوں کو ماننے کے باوجود سنیوں اور شیعوں نے الگ قانونی روایات اور طریقے تیار کیے ہیں۔ سنی اسلام معاشرے میں اتفاق رائے کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور اسلامی اسکالرز کی تشریحات پر انحصار کرتا ہے۔ دوسری طرف شیعہ اسلام آئم کی اتھارٹی پر زیادہ زور دیتا ہے۔ جنگ کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے چلے آنے والے خدا کی طرف سے مقرر کر روحانی پیشوا ہے۔ یہاں اختلافات مذہبی عمل کے مختلف پہلوؤں میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے نماز کی رسمیں، مذہبی قریبات کی یاد اور اسلامی قانون کی تشریح۔ ان اختلافات کے باوجود دونوں گروہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے اور تقویٰ اور خدا کی بندگی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانچواں حصہ اختلاف کی پرچھائیں، جدید دنیا میں تنازعات۔ تاریخ کے دوران سنیوں اور شیعوں کے درمیان تعلقات میں پرامن بقائے باہمیہ اور تنازع دونوں کے ادوار رہے ہیں۔ بدقسمتی سے حالیہ دنوں میں سیاسی تناؤ، جسے اکثر بیرونی قوتوں نے ہوا دی ہے، نے بعض خطوں میں فرقہ وارانہ تقسیم کو بڑھاوا دیا ہے۔ عراق، شام اور یمن جیسے ممالک میں سنی اور شیعہ گروہوں کے درمیان پر تشدد جھڑپیں ہوئی، جس کے نتیجے میں بے پناہ انسانی مصائبہ اور ادماس استحکام پیدا ہوا ہے۔ یہ تسلیم کرنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ تنازعات صرف مذہبی عقائد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کثر سیاسی اقتدار کی جوجہد، معاشی اتفاق اور تاریخی شکایات سے جڑے ہوئے ہیں۔ چھٹا حصہ اتحاد کی اپیل، اپنے مشترک ورثے کو اپنانا۔
मुस्लिम दुनिया में इख्तिलाफ की मौजूदा सूरत हाल हम तमाम लोगों के लिए गहरी तशवीश का बायस है, जो अमन और इत्तेहाद को अजीज रखते हैं। सुन्नियों और शियों के लिए ज़रूरी है कि वह अपने मुश्तरक हवर्से और हमदर्दी, रवादारियाँ और एहतराम जैसी अक़दार को याद रखें जो इस्लाम के मरकज़ में है। मकालमा, तफ़हीम और हमदर्दी फरवाना तकसीम को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी हमें इंतहा पसंद नज़रियात को ललकारना होगा जो मजहब के नाम पर नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ देते हैं। इसके बजाय आइए हम अपने मुश्तरका बुनियादों पर तवज्जो मरकूज़ करें, अपने मुआशरों को दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए मुलकर काम करें और सबके लिए अमनावर हम आहंगी का मुस्तकबिल बनाएं।